السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے، صحت کے حوالے سے چند مخصوص شکایات میں اضافہ سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر کلینکس اور ہاسپٹلس کے اندر رش کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اکثر و بیشتر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ان کا نظام ہضم اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہے جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے۔ ہاضمے کی شکایت خصوصاً رمضان کے ساتھ کیا تعلق رکھتی ہیں اور رمضان کے اندر یہ معاملہ کیوں زیادہ نظر میں آتا ہے، یہ سب کچھ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل وسیم، جو کہ کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور جن کا تعلق آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو جیسے کہ میں نے بتایا شروع میں کہ رمضان کا مہینہ تقریباً نصف کے آس پاس جب آ جاتا ہے تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہاضمے کی شکایات میں خصوصاً اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوئی خاص وجہ ہے اس طرح کے اضافے کی؟ اور کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو انسان کے جسم اور روح کی پاکیزگی کے لیے بہت اہم ہے، ایک طرح سے ہمارا پورا جسم ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ نے شروع میں فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں معدے کی مسائل اور تیزابیت کے علامتیں پیشنٹس کی بڑھ جاتی ہیں، یہ واقعی صحیح ہے اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا جنرلی جو نظام ہضم ہے، جو کھانے پینے کے طور طریقے ہیں، وہ سارے ہی درہم بھرم ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ رات کے بیچ میں اٹھ کے کھانا کھانا، جو کہ آپ پورے سال نہیں کرتے ہیں، اس مہینے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کھانے بھی کس طریقے کے، ہمارے ہاں تو جب تک مرغن غذائیں اور گھی تیل والی پراٹھے نہ کھائے جائیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ سحری کی ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد روزے بھی لمبے ہیں، 14-15 گھنٹے کے وقفہ جو آتا ہے جس پہ بالکل خالی پیٹ ہوتے ہیں، یہ ایک وجہ بنتی ہے ہاضمے کے مسائل ہونے کی۔ افطار کے وقت اگین وہی ہوتا ہے کہ بہت لمبے فاسٹنگ کے بعد اچانک سے مرغن کھانے کھانا، اور کئی لوگ جو ہیں وہ افطار کے بعد کھانا نہیں کھاتے، رات کو دیر سے تراویح کے بعد کھانا کھاتے ہیں، فوراً سو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ایک کمبینیشن ہے چیزوں کا، ٹائمنگز کا بالکل ہی آلٹر ہو جانا اور ہمارے جس قسم کے کھانے کھائے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ان دونوں چیزوں کی وجوہات کی بنا پہ ہمارے یہاں نظام ہضم اتنا بگڑ جاتا ہے رمضان میں۔ یعنی غذا کے اوقات اور غذا کا انتخاب، یہ دونوں چیزیں جی عموماً بالکل وجہ بنتی ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نظام ہضم دیکھا جائے تو ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ جیسے ایک چیز تو آپ نے بتائی کہ ایسیڈیٹی کی پرابلم زیادہ تر سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ ایسیڈیٹی اگر دیکھا جائے تو بڑی ویگ سی ٹرم ہے، جی کسی حد تک اس کو غلط بھی استعمال کیا جانے لگا جب بہت زیادہ استعمال ہونے لگی۔ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ السر کی شکایت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایسیڈیٹی کی شکایت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں گیسز کی شکایت ہے۔ ان تینوں کے درمیان آپس میں کوئی تعلق ہے کیا؟ اکثر اوقات ایسیڈیٹی اور گیس جو ہے وہ ایک ساتھ کو ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ تھوڑی سی بھی اگر کسی کو معدے کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب فوراً سمجھتے ہیں کہ انہیں ایسیڈیٹی ہے اور السر تو ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسیڈیٹی بہت زیادہ بڑھ جائے یا ایسڈ کی علامتیں بہت زیادہ ہو جائیں تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں پیشنٹس کو السر ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ گیس کا ہونا، پیٹ کا پھولنا یا ڈکاریں زیادہ آنا، یہ ایسیڈیٹی کی علامت نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو بھی ایسیڈیٹی ہی سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ایسیڈیٹی کی علامتیں جو ہوتی ہیں وہ معدے میں درد ہونا ہوتا ہے، سینے میں جلن ہو، معدے میں جلن ہو، کھانے کا اوپر پھر سے آنا جس کو ریفلکس کہتے ہیں۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کو ایسیڈیٹی کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسیڈیٹی یا ایسڈ کی زیادہ سیکریشن معدے میں کوئی خاص وجہ ہوتی ہے اس کی؟ جو نیچرل طریقہ ہے باڈی کا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب بھوک کے ٹائمنگز ہوتے ہیں ہمارے، فار ایگزامپل کھانے کا ٹائم ہے یا ایون اسمیل آتی ہے کھانے کی، تو اس سے ایسڈ آٹومیٹکلی باڈی کے اندر، خاص طور پہ اسٹمک کے اندر سیکریٹ ہونے لگ جاتا ہے کھانے کا اینٹیسپیشن میں۔ رمضان میں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ہم کھا نہیں رہے ہوتے ہیں لیکن وقت ہو چکا ہوتا ہے کھانے کا، یا جیسے افطار کے وقت اسمیل آ رہی ہوتی کھانے کی لیکن کھانا اس وقت ہم کھا نہیں رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ایسیڈیٹی زیادہ سیکریٹ ہو رہی ہوتی ہے اسٹمک کے اندر، اور کیونکہ پھر فوڈ نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ مکس ہونے کے لیے اور اس کو نیوٹرلائز یا بفر کرنے کے لیے، تو اس کے سمٹمز پھر زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح علامات کے حوالے سے ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو کھانسی وغیرہ زیادہ ہوتی ہو تو کیا اس کا تعلق بھی ایٹ ٹائمز کے ایسیڈیٹی سے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ انفیکٹ ہماری کلینک میں کئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ بیچارے کئی سالوں تک
مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہیں، چیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس اور ENT کے ڈاکٹرز کے پاس، کیونکہ کھانسی ہی نہیں جا رہی ہے جی. اور جب سارے ان کے ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں تو پھر اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے تشخیص سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی جس کو وہ کھانسی سمجھ رہے ہیں وہ کھانسی جو ہو رہی ہے وہ ان کی تیزابیت کی وجہ سے ہو رہی ہے، کہ کھانے کی نالی کے اندر تیزاب آتا ہے پیٹ کے اندر سے، وہ جو ہوتا ہے وہ پھر گلے کے اندر کاف کرا رہا ہوتا ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کاف بھی ہو سکتی ہے تیزابیت اور ریفلکس کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی کبھی تذکرہ آتا ہے ایچ پائلورائی انفیکشن کا. جی. ایسڈ سیکریشن کو بڑھانے میں اس کا کتنا اہم رول ہے؟ ایچ پائلورائی ایسیڈیٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک جراثیم ہے یہ جو کہ پیٹ میں پایا جاتا ہے، اور شروع میں جب وہ انفیکٹ کرتا ہے انسان کو تو صرف ہلکی سی سوزش ہی معدے میں پروڈیوس کرتا ہے، لیکن اگر اس کو ختم نہ کیا گیا یا کنٹرول نہ ہوا یہ تو وقت کے ساتھ پھر یہ السرز بھی بناتا ہے، زخم بھی بناتا ہے، اور خدا نہ کرے کچھ کیسز میں یہ کینسر تک بھی پروڈیوس کر سکتا ہے پیٹ کا. لہٰذا اس کی اہمیت بہت ہے ایسیڈیٹی کے اندر، اور اس کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے ایسیڈیٹی کے اندر. اور یہ انفیکشن کتنا عام ہوتا ہے؟ بہت کامن ہے، جنرلی دنیا بھر میں بہت عام ہے، لیکن ہماری جیسی ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے تشخیص کے حوالے سے، جب بھی کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے اس قسم کی شکایات کے ساتھ، تو آپ یہ اندازہ کس طرح لگاتے ہیں کہ وجہ یہی انفیکشن ہے یا کوئی اور وجہ ہے ایسی جس کی بنیاد پر وہ ان شکایات کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے؟ ہماری جب ہسٹری شروع ہوتی ہے تو ہسٹری سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پیشنٹ جو کہ تیزابیت کے ساتھ آ رہا ہے اس کو ہیلیکوبیکٹر کا انفیکشن ہی ہو. بہت ساری دواؤں سے تیزابیت پروڈیوس ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو پین کلرز ہوتی ہیں، آپ نے سنا ہوگا، یہ پونسٹن ہو گئی، بروفن، وارن، اس طرح کی پین کلر تو بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن معدے کا بہت برا حال کرتی ہیں. پین کلرز کے علاوہ وہ لوگ جو شراب بہت زیادہ پیتے ہیں، اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، یا بہت اسٹریسفل لائفز لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہیلیکوبیکٹر پائلورائی کی غیر موجودگی میں بھی السرز اور تیزابیت ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے ہسٹری پہ ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، پھر ہمارے معائنے پہ ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں. اشرف صاحب، ایک دفعہ جب یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس مریض آیا ہے وہ اس طرح کی مرض کا شکار ہے، چاہے وہ ایچ پائلورائی کا انفیکشن ہو، چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں، تو باقی معاملوں میں تو چلیں اس کے اندر انفیکشن وغیرہ کا اتنا تذکرہ نہیں آتا، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ عادات و اطوار کو بدل کر معاملہ بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر بات کی جائے ایچ پائلورائی کی یا ہیلیکوبیکٹر پائلورائی کی، تو اس کے اندر کس طرح کا علاج تجویز کیا جاتا ہے اور یہ علاج کتنا طویل ہوتا ہے؟ ہیلیکوبیکٹر کا اب دنیا بھر میں ایک سٹینڈرڈ علاج موجود ہے اور وہی دوائیاں استعمال کرنی چاہیے. ڈیوریشن کا فرق ہے. ایشین گائیڈ لائن جو ہیلیکوبیکٹر کے ٹریٹمنٹ کی ہیں وہ 2 اینٹی بائیوٹکس اور ایک اور دوائی جو کہ ایسڈ کو کٹ کرتی ہے 7 دن کے لیے دی جاتی ہیں. مغربی ممالک میں یہی دوائیاں جو ہیں وہ 14 دن کے لیے دی جاتی ہیں. لیکن یہ جو ہیلیکوبیکٹر کا ٹریٹمنٹ ہے یہ 2 اینٹی بائیوٹکس ذرا ہائی ڈوزز میں ہوتی ہیں لیکن وہ 7 دن کے لیے دی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ایک دوائی ساتھ دی جاتی ہے جو کہ ایسیڈیٹی کے لیے ہوتی ہے، وہ 1 مہینے تک چلتی ہے. اچھا، ادویات کے بارے میں ہمارے خطے میں کافی سارے کانسیپٹس پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر بھاری ہو گئی ہیں جی، یا جسم میں نہیں بن رہی ہیں، برداشت نہیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، یا گرم ہوتی ہیں دوائیں. تو اس حوالے سے میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ جب تھوڑا سا آپ ایسی دوائیں دیتے ہیں جو کہ تھوڑی ہائی ڈوز میں ہوں، تو ایک تو مریض جو تھوڑے بہت مسائل اس کو درپیش آتے ہیں ان کی بنیاد پر، اور ویسے بھی شاید اپنے اندر سے بھی ایک خواہش ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی علامتیں ختم ہوئیں اس دوا سے چھٹکارا مل جائے جلد سے جلد، تو دوا بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ بیچ میں چھوڑنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہیلیکوبیکٹر پائلورائی کا آپ کورس کر رہے ہیں اور آپ نے وہ اینٹی بائیوٹکس بیچ میں بالفرض چھوڑ دیں تو آف کورس ایک تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ وہ جراثیم ٹریٹ نہیں ہوگا، وہ زندہ رہ جائے گا. لیکن جب آپ سیکنڈ ٹائم اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بڑھیں گے آگے تو پھر وہ دوائیاں جو آپ کو پہلے دی گئی ہیں جو سب سے زیادہ مفید ہیں وہ پھر آپ کو دی نہیں جا سکیں گی. لہٰذا آپ کو ایک سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ دینی پڑ جائے گی جو کہ اتنی مفید بھی نہیں ہوگی، اور وہ پھر 7 دن کے لیے نہیں دی جائے گی، 14 دن کے لیے دی جائے گی. تو بہتر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بیسٹ علاج لے لیں، پہلی دفعہ لے لیں، کیونکہ وہ سب سے اچھا ہے اور سب سے کم ڈیوریشن کا ہے. اگر اس وقت نہیں لیا گیا تو ٹریٹمنٹ جو بھی آپ اس کے بعد ہوگی وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی، لمبے عرصے کے لیے ہوگی. اشرف صاحب، ایک دفعہ ختم ہو جانے کے بعد اس انفیکشن کے دوبارہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں. تقریباً 10 سے 15% کے اندر ہی یہ جراثیم واپس آتا ہے. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کھانے یا پینے کے تھرو یہ آتا ہو،
although یہ چیز کبھی پروو نہیں ہوئی ہے. اس کو بھی ٹیسٹ کرنے کے طریقے ہیں. بہترین جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہیلیکوبیکٹر پائلورائی کی ڈائگنوسس کا وہ تو انڈوسکوپی کے ذریعے ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو انڈوسکوپی کے بغیر جو ٹیسٹس ہوتے ہیں وہ ایک پخانے کا ٹیسٹ ہے, اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. ایک بریتھ ٹیسٹ ہے جو کہ سانس کے ذریعے کیا جاتا ہے. آپ کے شو کے حوالے سے میں یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں ہیلیکوبیکٹر پائلورائی کا بلڈ ٹیسٹ لے کے کہ جی یہ اس پہ ہمارے پاس ہیلیکوبیکٹر آیا ہے اور میں نے ٹریٹمنٹ کرا لی, اب یہ ہو گیا ہے رزلٹ. تو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ٹیسٹ کی پاکستان میں اتنی اہمیت نہیں ہے. مغربی ممالک کا بیسکلی وہ ٹیسٹ ہے, اس کی ہمارے یہاں اتنی اہمیت نہیں ہے. اس کے اوپر ڈائگنوسس حتمی طور پہ نہیں کی جا سکتی کہ ہیلیکوبیکٹر ہی واقعی انفیکشن ہے کہ نہیں اور وہی علامتیں پروڈیوس کر رہا ہے کہ نہیں. اور سرٹنلی اگر اس کے اوپر کسی نے علاج کر بھی دیا ہے تو پھر اس ٹیسٹ کو پھر سے نہیں کرایا جا سکتا یہ دیکھنے کے لیے کہ علاج کامیاب ہوا ہے یا نہیں, کیونکہ اس کے لیے کسی کام کا نہیں ہے وہ ٹیسٹ. ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر رمضان کے اندر درپیش آنے والے ہاضمے کے مسائل کے متعلق مزید بات ہوگی. اسٹے ود اس.